دوستوں السلام علیکم. آپ کو رمضان کا یہ بہت ہی مقدس مہینہ مبارک ہو. میں بس ایک ہی بات کہوں گا یہاں پر کہ دیکھیے، تراویح پڑھ کے میں بھی آ رہا ہوں. میرا بھی من لگتا ہے ان ساری باتوں میں، اور جو بھی اہتمام ہونا چاہیے اس مہینے کا میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں وہ کروں. لیکن بہت سی جگہ پر جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ کم لگتی ہیں. اب جیسے کہ تراویح کا ایک فلو چارٹ پہلے ہی بنا دینا چاہیے کہ بھائی، جیسے کہ ہمیں سحری اور افطار کا ایک چارٹ مل جاتا ہے کہ اتنے بجے سحری ہے اور اتنے بجے افطار ہے، اسی طرح سے ہمیں تراویح میں بھی ایک ترتیب جو ہے وہ فلو چارٹ کے فارم میں پہلے دے دینی چاہیے. خاص طور سے جو 23 دن والی ہیں، جو مسجد میں لگ کر پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تو ایک فلو چارٹ بننا ہی چاہیے. کیا ہوتا ہے، بہت تیز رفتار میں جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو کیونکہ یہ زبان ہماری زبان نہیں ہے، عربی زبان، تو ہم اس سے فیملیئر بھی نہیں ہیں، اس کی گرامر سے، اس کے معنی سے. تو ایک تو وہ 20 رکعات کا جو ایک لازم کلچر ہے، حالانکہ نبی کے زمانے میں تو کبھی یہ 20 رکعات نہیں ہوتی تھیں. چلیے ان سب چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں 20 رکعات. لیکن 20 رکعات میں انرجی بالکل اسی طرح سے تر و تازہ رہے اور وہ ہمیں سمجھ میں آئے، ہمارا دھیان کہیں ڈائیورٹ نہ ہو. اس کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں تراویح کا پہلے سے ہی فلو چارٹ مل جائے اور ہم اس کو پہلے سے ہی پڑھ کر آئیں، اس کے ریفرنسز کے، اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے معنی کو کہ آج ہم کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا ایمان کتنا تازہ ہوگا، ہمیں چیزیں کتنی سمجھ میں آئیں گی ان کے کانٹیکسٹ سے، ان کے معنی سے. تو پھر کتنا اچھا لگے گا وہی تراویح پڑھنا، میننگ کے ساتھ، کانٹیکسٹ کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ. کہیں بھی دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا اور ایک ٹک اس اوپر والے کی طرف ہم متوجہ ہوتے رہیں گے. یہ میرے ایک چھوٹا سا ایک پرسنل ایک سجیشن تھا کہ مسجدوں کو فلو چارٹ تراویح کا ضرور، جو ترتیب ہے اس کو جو ہے پرنٹ کرا کر دینا ہی چاہیے. اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے کہ اگر نمازیوں کا واٹس ایپ گروپ ہے تو اس میں بھی اگر وہ ڈال دیں گے تو ایزی ہو جائے گا پڑھ کر روز جانا اور اسے سمجھنا اور زندگی میں اتارنا. یہ تو ہے ایک بات. دوسری چیز یہ کہ جب یہ ساری جو ایک مشقت ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اس کا ایم یہ ہے کہ ہم برداشت کرنا سیکھیں، ہم جو ہیں اپنی زندگی میں پیشنس رکھیں. لیکن بڑے عجیب سی بات ہے، ذاکر نگر سے آج میں گزرا، وہاں بھی ایک آدمی عجیب و غریب گالیاں دیتا ہوا نظر آیا. شام کو عصر کے بعد میں کیا کہتے ہیں، مسجد کے سامنے زبردست لڑائی ہو رہی تھی. اس قدر گندی گالیاں، ہاتھوں پائی، وہ سب دیکھنے کو ملی. سب دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے تماشا، لیکن کسی کی ہمت اتنی نہیں کہ جا کر انہیں فوراً روکے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں. سب طرف چائے سموسے چل رہے ہیں پردے ڈال کر کے، کوئی روکنے والا نہیں. پہلے دن ہی سب کو اتنی بھوک لگ رہی ہے اور بزنس چلانے والے اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، کھانے کا بزنس. اسی طرح سے ابھی تراویح پڑھ کر آیا تو اپنی گلی کے باہر میں ایک صاحب زور زور سے چلاتے ہوئے نظر آئے. اتنی گندی گالیاں، کوئی احترام نہیں، ادب نہیں. وہ اپنے پیسے کے پیچھے کسی انسان کو گالیاں دے رہے تھے. تو بھئی اتنی ایکسرسائز کرنے کے بعد، اتنی مشقت کرنے کے بعد، وہ یہی تو ہے نا کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. جس وقت ہمیں یہ پہلی حل ہو جائے گی نا ہماری، کہ ہمیں یہ سب پوری طرح سے ہمارے دل میں بیٹھنے لگے گا، تو میرے خیال سے گالیاں دیتے ہوئے یا کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے یا کسی طرح سے بھی حرام کام کرتے ہوئے ہمیں واقعی میں ڈر لگے گا. میں چاہتا ہوں ایک دن ایسا دن آئے کہ وہ ڈر اور خوف ہمیں کسی طرح سے بھی غلط کام کرنے کے لیے آگے نہ بڑھنے دے. انشاءاللہ وہ صبح ضرور آئے گی.